حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے فرماتے ہیں کہ بعد میرے بندے مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کافر ہیں، چنانچہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم پر اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش نازل ہوتی ہے، تو یہ شخص مجھ پر ایمان رکھنے والا اور کواکب پر ایمان لانے سے انکار کرنے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عرش کے اوپر جو ہے نا وہ سارے معاملات عالم امر کے ہیں، اور عرش کے نیچے جو ہے نا سارے معاملات کس سے، جو مکانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی کی بھی اگر سیر ہوتی ہے، اگر باطل کی بھی ہو تو کہاں تک ہو سکتی ہے؟ اس کی ظلمت کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے نا اوپر آسمانوں تک کی ہو جاتی ہے، لیکن جہاں عالم نور ہے وہاں تک اس کی جو ہے نا وہ پہنچ نہیں۔ عرش کے نیچے اگرچہ مکانیت ہوتے ہوئے بھی تو مومنین کی پہنچ جو ہے نا وہاں تک ہوتی ہے، کسی کافر کی نہیں، مگر یہ کہ شیطان جو ہے نا وہ کچھ حرکات سے آسمانوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور عالم ملکوت سے کچھ جو ہے نا وہ حصہ پا جاتا ہے ان علوم کا جو فرشتوں کے پاس ہے۔ جو فرشتوں کے پاس جو علوم ہے تو ان علوم کو دیکھ کر جو ہے نا وہ دنیا والوں کو بتا دیتا ہے، جادو ٹونے والے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا ان کو بتا دیتا ہے، جس کی مدد سے جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں کہ کل یہ ہوگا، پرسوں ایسا ہوگا، نرسوں ایسا ہوگا، کہ اس نے جو ہے نا وہ فرشتوں کی باتیں سنی ہے نا، اور ان کو یہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی بھی فرشتے مقرر کیے ہیں، جب یہ چڑھتے ہیں نا اوپر آسمانوں کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کو مار بھگانے کے لیے جو ہے نا فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ کا لفظ آیا ہے قرآن میں، پیچھے ایک جو ہے نا وہ ستارہ نما جو ہے نا وہ انگار کا ڈیلا جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے، جس سے سارے شیطان جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں، اور بہت سے جلمر بھی جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نورانی اور ظلماتی چیزوں میں فرق ہے کہ بعض علوم ان کو اس لیے بھی عطا کر دیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے نا کیا ہو کہ وہ اپنی جگہ جمے رہے، اور اپنے جگہ کہ ہمارا مذہب بھی صحیح ہے۔ اصل میں مذہب جو ہے نا اسلام اور ایمان کے علاوہ کچھ بھی دوسرا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا ان کو بھی ان چیزوں سے سیراب کر دیا جاتا ہے جس سے وہ ایمان اپنا بنائے رکھیں، کس میں؟ ایسا ایمان جو کہ باطل ہے بنائے رکھیں، کس میں؟ جس مذہب پر وہ قائم ہے۔ اس لیے اور ان کی کبھی دعائیں بھی مقبول ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے، بندے ہیں، تو کچھ دعائیں ان کی اس لیے مقبول ہو جاتی ہیں کہ تاکہ جو ہے نا وہ اپنی گمراہیت پر اڑے رہیں، اور وہ یہ سمجھتے رہیں کہ ہمارا کام جو ہے نا فلانی جگہ سے ہو گیا، حالانکہ یہ کام بھی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسری قسم کی فتح یہ ہے کہ اسے اسرار حق کا مشاہدہ حاصل ہو جن سے اہل ظلمت کو حجاب میں رکھا گیا ہے۔ چنانچہ صاحب فتح اولیاء عارفین کا مشاہدہ کرتا ہے، ان سے باوجود بعد مسافت کے اس طرح باتیں کرتا ہے جس طرح کہ ایک ہم نشین دوسرے ہم نشین سے بات کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اکثر اولیاء اکرام جو صاحب تصرف ہیں، اپنی قبر سے جو ہے نا وہ ادھر ادھر ان کی روح جو ہے نا وہ چلی بھی جاتی ہے، اور اکثر جو ہے نا یہ بات جو ہے نا کتاب امام شعرانی کی جو لکھی ہوئی ہے طبقات شعرانی، اس میں بھی موجود ہے کہ فلاں بزرگ جو ہے نا وہ جاتے ہیں اپنی قبروں سے ہل کر ادھر ادھر بھی، اور وہ کبھی مزاروں میں رہتے اور کبھی نہیں۔ ظاہر طور پر جو ہے نا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اگر گئے تو وہاں پر جو ہے نا وہ 10 بجے کے بعد جو ہے نا دروازہ کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ تو بند کیوں ہو جاتا ہے؟ چاہے تو رات بھر کو کھلا رکھیں، لیکن بند اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے نا کیا ہے ارواح کہیں اگر جاتی ہو تو جائے، اور زائرین کو جو ہے نا کیا ہے فیض مکمل ملتا رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔